بے شمار خصوصیات سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے خطابات میں آپ کے ذوق اور رسوخ علمی کا بہت ظہور ہوتا ہے۔ تفصیلی نکات، احادیث کی دل نشیں توضیحات، متعلقہ موضوع پر اچھوتے استدلالات سے آپ کے خطابات پر ہوتے ہیں۔ علمی تشنگی بجھانے کے واسطے بڑا سامار اہل علم کے لیے آپ کے خطاب میں موجود ہوتا ہے۔ دوران خطابت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادل برس رہا ہے، معانی کی، حقائق کی، معارف کی، علوم کی ایک نہر سلسبیل ہے جو پوری لطافت کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے اور سننے والوں کا سامیہ کوثر و تسلیم میں ہلکولے لے رہا ہو۔ اللہ حضرت پاک ہمارے سامنے موجود ہیں، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرت کا دیدار بھی فرمائے، حضرت کے قیمتی مواعظ سے بھی مستفید ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مرشدنا و حبیبنا و شفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد۔ جہاں تک آواز پہنچی ہے محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی دے کے تشریف لائیں مائیں بہنوں سے گزارش ہے، ساتھ آئے چھوٹے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بہلا پھسلا لیں، خاموش کر لیں، ساتھ بٹھا لیں جو بچے ہمارے تمام احباب ہیں، تاکہ فکروں سے کچھ بات اللہ کی توفیق اور کرم سے کہی، سنی، سمجھی اور اللہ کے فضل سے ان باتوں پر عمل کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان معصوم اور قیمتی مہمانان رسول طلباء کی تقریروں کے بعد اب کسی اور بیان کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ صرف انداز اور مقابلہ نہیں، یہ دیکھیں کہ تقریروں کا ٹاپک کیا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت، نماز کا اہتمام، ماں باپ کی خدمت، ایمانیات بھی اس میں ہیں۔ ان کی باتیں ہم نے جو غور سے سنا ہے اسے ہی عمل کی نیت سے بادلے نہیں، بچے کی بات ہے۔ بچے کے ہاتھ سے اگر چچا کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ آئے تو کیا چچا ٹھکرا دیتے ہیں بچے کے ہاتھ سے آیا؟ ارے بچوں بتاؤ چچا کیا کرتے ہیں؟ لپک کے رکھ لیتے ہیں۔ تو 500 کی نوٹ کی ایسی قدردانی۔ تو یہ جو دینی باتیں ان بچوں نے ہمیں اور آپ سب کو سنایا ہے، یہ اسی خاطر کہ ہم میں پہلے سے جو عمل کی صلاحیتیں ہیں بیدار ہو جائیں۔ کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، نماز میں سستی ہو گئی تو اس پہ کتنی پیاری وعدے کی اہتمام کرو تو یہ اللہ عطا کریں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ اب سے نماز میں سستی نہیں ہوگی، ہاں کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط۔ ایمان کی جڑوں کو میرے بھائیوں ہم سب کے مذاکرے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مائیں بہنوں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ اللہ کل کائنات سے بے نیاز، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کی بنائی دھرتی کے چپے چپے پر اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کی خاطر بت رکھ دیے جائیں، ان بتوں سے اللہ کی شان میں کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی ویکنس، کوئی ویک پوائنٹ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ کی ذات، اللہ کی شان
اللہ کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، بھلا اس کا ہوگا جو سجدہ کرے گا۔ ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے اور مضبوط کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھیں، اس درود کے بار بار پڑھنے سے بھی ایمان کی جڑوں کو پانی ملتا ہے، مضبوطی آتی ہے۔ کہ بادروا بالاعمال فتنا، آپ نے فرمایا فتنوں کیا دور ہے، اعمال اچھے کاموں کی طرف لپکو، بادرو۔ ہو کیا رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں جاگے گا، شام ہوتے ہوتے ایمان کی دولت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ پیاری باتیں قرآن کریم کی نسبت سے مائیں بہنوں کا ہم سب کا آنا بیٹھنا جمع ہونا ہوا ہے۔ اللہ نے ابتدا میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چتر چالاک نالج ایجوکیشن والوں ذرا الف لام میم کا ترجمہ تو بتاؤ، علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ ذرا الف لام میم کا تو پتہ بتاؤ ترجمہ۔ تو جواب یہ آتا ہے اللہ اعلم بمرادی، اس کا معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی میننگ اللہ نے کہہ دیا، دعوے مت کرنا، ہمیشہ جھک کے رہنا کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ پہ چلائے رکھیے گا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ قرآن اترا۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یہ کتاب کی شکل میں محفوظ بھی ہو گیا، یہ نہیں کہ آیتیں بکھری پڑی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اچانک ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ مجموعہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے، ہاں اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی۔ فتنے دیکھیں، اچانک پڑھے لکھے اسکول کالج پڑھنے والے، دینی مزاج رکھنے والے، امت کے قیمتی جوان، اور میرے بھائیوں امت کا ہر فرد، ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مرد و عورت، ہندی غیر ہندی، گورا کالا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی امتی ہے۔ اس کی پیشانی میں نسبت نبوت کا نور چھپا ہے۔ کل کائنات سے زیادہ ایک امتی قیمتی، روایات اس پہ دلالت کرتی ہیں، سنانے کا موقع وقت کم ہے، تو ہر فرد قیمتی ہے۔ اب وہ جوان اسکول کالج پڑھنے والے ہمارے بھائی بہنیں، اس کے علاوہ ان کے مزاج میں دینی فکر ہے، وہ دعوت کی مبارک محنت میں بھی جڑے ہیں، امت پہ حالات آتے ہیں، آگے بڑھ کے وہ خدمت کرتے ہیں۔ ایسے جوان جنہوں نے کرونا کا وہ مارا ماری اور مہاماری کا دور، اس ہاسپٹل سے فون آ رہا ہے سیٹھ صاحب کے بچوں کے پاس، ابا انتقال کر گئے، ڈیتھ کر گئے، باڈی تو لے جائیے۔ وہ کہتے ہیں ابا سے ہمارا اب کوئی رشتہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں، پھر ہم نے اور آپ نے کوئی پرانے زمانے کی نہیں، قریب میں کرونا گزرا ہے کہ بیٹوں نے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو ٹھکرایا اور کتوں نے انہیں بھگوڑا ہے۔ تو یہ ایسے قیمتی امت کے جوان آگے آئے، کوئی بات نہیں، ہندو ہے شمشان تک ہم پہنچا دیں گے، مسلمان ہیں جمعیت علماء سے جڑے وہ جوان، مدرسے میں تربیت پائے ہوئے ہمارے جوان، اور اسکول کالج کے وہ جن کا رشتہ تعلق دعوت و تبلیغ سے جڑا ہے، یہ قیمتی جوانوں کے سامنے پھر کوئی اچھا خاصا انشاءاللہ ارے بات مائیں بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب ماشاءاللہ کوئی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ ہر بات میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ ہر بات میں۔ تب وہ جوان بھی سوچتے ہیں ان کی زبان پہ کیسا اللہ کا ذکر ہے، پھر دوستی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن میں اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی سچائیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہر مومن کا ایمان ہے۔ جو ہم نے نہیں دیکھا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، آقا سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کہہ دیا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ والے ساتھی آپ کہتے ہیں دیکھو بھائیو یہ بھی تو ہے، قیامت آنی ہے،
ہاں بالکل آنی ہے، قیامت تو آئے گی، ہمارا اس پر ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آگے بچوں زور سے. ہاں یہ مدرسوں کی تربیت. والیوم الآخر، آخرت کب آئے گی؟ قیامت کے بعد. والقدر خیرہ وشرہ. اچھا قیامت آگے، اس کے بعد کیا؟ والبعث، پھر زندہ. اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میری بائیں بہنیں بھی، یہ بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. قرآن کریم کی نسبت والی یہ مجلس ہے. اب وہ صاحب کہتے ہیں دیکھو قیامت سے پہلے بھی کچھ ہونا ہے. بالکل ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا یہ کہ دجال آئے گا. دجال نبیوں نے ڈرایا ہے اپنی امت کو. بالکل دجال سے انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کی تدبیریں بتائی ہیں. اس کے بعد وہ کہے گا آپ کو پتہ ہے غیب پر ایمان کا یہ بھی حصہ ہے اور آخرت کی باتوں پر ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ دجال کے مقابلے کے لیے کون آئیں گے؟ ارے ماشاءاللہ بچوں کو پتہ ہے. دیکھیں امت کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو اب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ والے صاحب کہیں گے دجال جس سے انبیاء نے ڈرایا وہ آ چکا ہے. اب سائنٹیفکلی طور پہ وہ ان کو کیا کرے؟ اچھا کہاں ہے بھائی؟ دوستی ہو گئی ان کے انشاءاللہ ماشاءاللہ کے جال میں آ گیا. اب وہ کہے گا کہ آپ کو یہ بھی تو پتا کہ دجال کیا ہے؟ کانیا ایک آنکھ کا ہوگا. بالکل پتا. تو کہاں ہے دجال؟ آ گیا. وہ کہیں گے دجال کی ایک علامت پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا بچوں؟ پتہ ہے ماشاءاللہ مائیں بہنوں کو؟ کافر لکھا ہوگا. اب وہ کہیں گے کہ کافر. دیکھیے حدیث پاک میں اصل یہ ہے کہ وہ پیشانی پہ کافر سے مراد ہے امریکہ اور فرانس. نعوذ باللہ. وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ والا بسر رنگ دکھائے گا کہ کیا کہتا ہے کہ کیا مراد ہے؟ امریکہ اور فرانس مراد ہے. کہ امریکہ کا لاسٹ میں کیا؟ کے اے کاف الف کا، اور فرانس کا ایف آر فا اور را، دونوں کو جوائن کر کے کیا بتا رہا ہے؟ کافر. اچھا تو وہ ایک آنکھ جو اس کی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹلائٹ ہے. تو اچھا بھائی دجال بھی آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، امام کا کہاں؟ اب وہ کہیں گے آ چکے ہیں موجود. ایسی باتیں جذباتی گڑھ کے بیعت کر لیں گے، اس کے جال میں پھنسا لیں گے. اب کہیں گے چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں. پھر کون ہے عیسیٰ؟ اور دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. امت کو قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی نسل اور جناتوں کی نسل کے لیے ہدایت کا ذریعہ چھوڑتے ہوئے فرمایا ترکت فیکم امرین. دو روشنیاں، دو اجالا، دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ان دونوں روشنیوں کے سامنے تم اپنی ہدایت کی راہ چلو گے تو بھٹکو گے نہیں. ہر نماز میں جس کا اللہ سے تم سوال کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کیسے ملے گی ہدایت جو اتنی قیمتی چیز ہے؟ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز، اس کی ہر رکعت میں ایک ہی التجا، مولا بھٹکنے سے بچانا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسولی. اب وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ والے کہ دیکھو ایک آدمی ہے وہی عیسیٰ وہی مہدی. تو بھائی ملاؤ، مل گئے ماشاءاللہ. اور یہ امت کے سیدھے سادھے قیمتی اسکول کالج دعوت و تبلیغ کے بعض پڑھے لکھے شعور والے اس میں گرفتار ہو رہے ہیں کہ کون ہے یہ مہدی اور عیسیٰ؟ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک. نام کیا؟ بولے نام تو ان کا شکیل ہے اور ابا کا نام حنیف ہے. اور یہ کوئی پہلا باولا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بھی اور میں. میرے بھائیوں یہ آپ تو بتائیں تو صحیح، آپ کی بستی میں ایک عبداللہ صاحب تھے، ایک عبد الرحمن ددھیال میں، ایک ننیال میں، دونوں کا انتقال ہو گیا. کوئی بیچارہ بھولا بھالا کہے میں عبداللہ ہوں، دوسرا کہے میں عبد الرحمن، تو بھی سمجھایا جائے گا صاحب وہ تو انتقال کر گئے. لیکن ایک ایسا کہے کہ میں عبداللہ بھی میں عبد الرحمن بھی، اور اس میں یہ بھی معاملہ کہ ایک کے بارے میں اللہ نے تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک پوائنٹ ذالک عیسی ابن مریم کہ ان کی پہچان، ان کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم.
ہم میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ فادر نیم جوائنٹ ہوتا ہے، ابا کا نام عبد الرشید بن منیر احمد، دوسروں کے ساتھ ان کے والد کا نام، لیکن ان کے والد ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ ان اللہ یبشرک بکلمت، پڑھیے زور سے، بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی۔ اور جب مریم علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو گئیں اور فرشتے ان کے سامنے آئے ہیں آدمی کی شکل میں، وہ گھبرا گئی۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو شرارت کے ارادے سے آیا ہو تو اللہ کی پناہ، اب باز آ جا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آیا نہیں، میں تو بھیجا گیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں کیا کروں، پاکیزہ تحفہ بیٹے کی شکل میں عطا کروں۔ اللہ پوری ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ نے والدہ کو امید سے کیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کے بعد کیا ہوا، قوم کے سامنے آئی لے کے بچہ، تو قوم نے سوال کیا مریم یہ عجیب بات، کس تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا بیاہ نہیں ہوا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیسا پاپ کر کے آئی ہے، تیری اماں پاک باز تھی اور تیرا والد ما کان، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، ابا بھی تیرے بدعمل نہیں تھے۔ ایک ایک چیز اللہ بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر آخر کیا بات ہے؟ ابھی دیکھیے چند دنوں 2 ہفتے کے پہلے درمیان کا ایک ویڈیو کلیان کا آیا، کلیان مرکز دارالفلاح میں نکاح ہونے جا رہا ہے ایک مومن مسلمان بہن کا۔ وہ تو عین وقت میں علماء پہنچے، مفتی فرقان حفظ کے ہمارے ساتھی، جانچ پڑتال پکڑا دھکڑا، پتہ چلا انہوں نے تو یہ شکیل بن حنیف جو کہتا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں کیا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں ڈیٹیلز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن میں اللہ نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ، بچے یہ نہیں مفتی صاحب بات بنا رہے ہیں، بچے بھی پڑھ کے بتا رہے ہیں، اللہ نے اپنے پاس اٹھایا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ارے تو کون سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جو شکیل کے بیٹے نہیں، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جن کو اللہ نے زندہ اٹھایا۔ چونکہ قرآن کی نسبت اتنا گلی گلی ہم مطمئن ہیں۔ 2 سال پہلے پیری کراس مسجد میں رمضان کے مہینے میں 2 ایسے لوگ اعتکاف میں تھے جنہوں نے اپنا عقیدہ اور ایمان اس کے ہاتھوں پہ لٹا کر کفر کا توق گردن میں ڈال لیا تھا۔ تو ہم اور آپ یہ بچوں کی تقریر ایمان کی جڑوں کو پانی دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے فتنے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ کوئی نئی بات، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ان بچوں نے کتنی پیاری پیاری تقریریں کی ہیں، کوئی نئی بات سامنے آئے تو میری اور آپ کی ذمہ داری، علماء کرام کو اتنا تو آپ حق دیں جس سے زیادہ حق میں نے اور آپ نے ٹیلر کو دے رکھا ہے، موچی کو دے رکھا ہے، جس سے زیادہ کہ ٹیلر ہم ماپ دیتے ہیں، سلائی کیسے لگانا، ٹیلر کو مشین پہ بیٹھے رائے دینے لگیں تو وہ کہے گا صاحب اگر میں نے ماپ آپ کا لیا ہے تو کرتا بیٹے کا تیار ہو جائے گا، آپ نہ ٹانگ اڑائیں، ٹانگ نہ اڑائیں، آپ ٹانگ نہ اڑائیں، موچی ٹوٹی چپل میں ٹانکے لگاتے ہوئے اسے کچھ بولے تو وہ کہے گا صاحب میں جانتا ہوں۔ تو ایسی کوئی بات، کیسی دور دراز کی باتیں، ایک آدمی اس سے پہلے 1-2 نہیں، غلام احمد قادیانی اس نے دعویٰ کیا، محمد جون پوری اس نے دعویٰ کیا، بھری پڑی ہے تاریخ ناموں سے۔ بڑا آسان سے یہ ملا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اس کے بعد اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی
امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ہر ایک جو ہے تھوڑا سا دیکھا کہ کچھ بازار گرم کی جائے تو یہ دعویٰ کر دیتا ضرورت ہے اپنی بہن بیٹیوں کو اہتمام سے ہم اور آپ، میرے اور آپ کے محلے میں جو ہفتہ واری دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے نتیجے میں اجتماع مستورات کا ہوتا ہے اس میں بھیجیں۔ ضرورت اس بات کی ہے جو ہماری مسجد میں یومیہ صبح چند اللہ والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ میری زندگی میں 100% دین کیسے آئے، میرے بال بچوں گلی محلے میں کیسے آئے، کیسے انسانوں کے من سے لالچ ختم ہو، کیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر بہن اور بیٹی کے باپ اور بھائیوں کا سامنا درندوں کا کرنا پڑتا ہے، جو رشتہ داری نہیں قائم کرنا چاہتے بیوپار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فکریں لے کر مشورے کا حلقہ لگتا ہے۔ ضرورت اس بات کی میں اور آپ اس میں بیٹھیں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں اور گھر کی تعلیم پابندی سے کریں۔ اور ہمارے بڑے جو علم و ذکر میں علم میں کہتے ہیں، ہمارے دعوت کے ساتھی ساتھ دیں گے کچھ غلطی اگر ہو جائیں گی کہ ہم فضائل کا علم کہاں سے سیکھیں گے بھائی؟ ہیں دعوت کے ساتھی آئے ہیں تبلیغ کے ذمہ داران، ارے ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ کریں، ایسے ہاتھ تو اٹھائیں، پورا جو جن کا وہاں ماشاءاللہ ہے بڑی تعداد، تو فضائل کا علم کہاں سیکھا جائے گا؟ جواب نہیں آ رہا، جماعت میں؟ ارے بھائی صحیح بات بتائیں، بڑوں سے سنا ایسا نہ چلائیں، صحیح جو بڑوں نے جو صحیح بتایا، فضائل کا علم، فضائل کا علم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کے سنیں گے، اور مسائل کا علم، ارے بولے نا بھائی، علماء کرام سے تو آخر کب جب ایمان لٹ جائے گا، جب کوئی ایسا بہروپیہ عیسیٰ علیہ السلام بن کر، ارے بھائی اس سے زیادہ تو ہم تحقیق و تفتیش جو ہے رشتہ داریوں میں کرتے ہیں، جہاں مسئلہ عزت کا، یہاں عقیدے اور ایمان کا، وہاں بھی تفتیش کریں، اور یہاں بھی بڑی مبارک قرآن کریم کی نسبت سے یہ مجلس تھی، یہ اہم ترین نازک موقع، ایک امت کا ایمان لٹ رہا ہوگا، ہماری نیند اڑے نہ اڑے، آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زبان کا ایک ہی ترانہ، ایک ہی بول، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو سنبھال لینا، اللہ میری امت کی حفاظت کرنا، میری اور آپ کی نیند اڑے نہ اڑے، آقا کا دل تو ضرور دکھے گا کہ میرا ایک امتی اتنے علماء کے بیچ میں، مدرسوں کے رہتے ہوئے، مکتب کی تحریک کے بپا ہوتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت کے باوجود یہ سب مل کر ایک کا ایمان نہیں بچا سکے، اس کا عقیدہ نہیں سنبھال سکے، یہ کیسے بہروپیوں کے پاس جا کے لٹ گیا کہ امام مہدی کا ظہور جب ہوگا امت کی قسمت چمک جائے گی، خیرات و برکات کا ظہور ہوگا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جو یہ علامات جمع کیا، یہ کب تک ہم خاموشی اور چپے سادے رہیں گے؟ ایک بڑی تیزی کے ساتھ امت لٹ رہی ہے اور ہم کہیں نہیں صاحب ان چرچوں اور مذاکروں سے کیا فائدہ؟ کب تک یہ صلح کل کا رویہ اختیار کر کے بل میں گھسے رہیں گے؟ گلی گلی ہمیں اور آپ کو تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ شکیلی بن گیا، صرف مذاکرہ کر لیا، کہ اس نے جو ہے اسے اپنا قائد مان لیا، صرف مذاکرہ کر لیا۔ صاحب حل یہ ہے کہ جمعہ کے بیانات میں علماء کرام کے ایک بڑی ائمہ کی تعداد، صحیح روایات کا مطالعہ کیا جائے، زبان پہ تالا نہیں۔ اللہ نے استاذ گرامی فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو صدر مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، ابھی معہد کے پروگرام میں کہا جتنا پیارا اسٹیج جمعہ کا دن ہے اتنا پیارا کوئی اسٹیج نہیں، امت خود چلی آتی ہے، دل نر ہوا پڑا رہتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اڑی اڑائی باتیں نہیں، کمزور روایات نہیں، صحیح باتوں کا مطالعہ کریں، منظم انداز سے بیداری پیدا کریں۔ کوئی گلی محلے کا جوان اس حوالے سے پوچھتا ہے تو اس کے یہ سمجھ لیں اس کے ذہن میں شک اور شبہ ڈال دیا گیا ہے، بنیاد پڑ گئی۔ اب آپ کہنا رہے یار چھوڑو اس سب باتوں میں کیا رکھا، ہم نے تو چھوڑ دیا، اب وہ بنیاد مضبوط ہو جائے گی، وہ کہے گا ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا۔
اگر پتہ ہے نہیں پتہ تو کہ میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بھرا جواب دوں گا، ذرا آپ اطمینان رکھیں، بڑے علماء سے پوچھیں، کتابوں کی ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، نہیں ہو سکتا اتنی قابلیت نہیں تو جانکار علماء کے حوالے کر دیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑا نازک دور ہے، قادیانی غلام احمد کے خلاف ہمارے علماء اکابرین اہل اللہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت لکھا تو یہ اس لیے مذاکرہ کہ ہو سکتا ہے نہ جانے کب کوئی انشاءاللہ آگے سبحان اللہ اور الحمدللہ والا ماشاءاللہ والا تسبیح گھماتا آ جائے، اور اس کے بعد ایسی سچویشن رکھیں تو آپ کہیں تو کون؟ بولے گا میں عبد الرحمن کا بیٹا، تو آپ کہیں نہیں میری نظر میں تو عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، ناصر سب کا بیٹا لگتا ہے۔ ہاں دلائل کی زبان نہیں تو الزامی جواب دے، الزامی جواب۔ بولے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کچھ اور کہتے ہو؟ تو آپ کہیں میرے پیارے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی، تو ہی تو دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے۔ ایک آدمی جو بہار کا پیدا ہوا، دربھنگا میں، اس کے باپ کا نام، ماں کا نام سب پتا، وہ اچانک نبی کریم میں دلی میں بیگ بیچنے کے بعد ممبئی آیا، اورنگ آباد گیا، اچانک وہ کیسے عیسیٰ اور مہدی بن گیا؟ پوچھ سکتے ہیں نا؟ تو میں اب مبارکباد دیتا ہوں۔ اصل یہ پروگرام آج کی نشست ان 7 کتنے ہیں حفاظ بھائی؟ 7 دولہوں کے مبارکبادی کی مجلس اور محفل تھی۔ واقعتاً ان کے ماں باپ بڑے مبارکباد کے مستحق، اور اصل ان کے اساتذہ مولانا عبدالقیوم صاحب اوپر تشریف لے آئے، ٹوپی تاج اپنا دیکھ کے مولانا عبدالقیوم صاحب اوپر تشریف لائے، حافظ سلیم عامر سلیم صاحب ہیں، مفتی عبدالواحد صاحب اور مفتی سفیان صاحب کہاں ہیں؟ اوپر تشریف لائے۔ یہ اصل یہ ان کا یہ مقام تھا، ہم لوگ نیچے بیٹھتے، یہ دولہے اور یہ اساتذہ آج یہاں بیٹھتے۔ واقعہ یہ ہے ان کی محنت، ان کی قربانیاں تہجد کے وقت سے لے کے عشاء بعد دیر رات تک، یہی باپ بھی ہیں، یہی ان کے نگراں ہیں، ان کو کھلانا پلانا سلانا اور ایک ایک آیت اور لفظ لفظ کا رٹانا، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ان کی تقریریں، کیا کہنا۔ یہ اساتذہ مبارکباد کے مستحق اور یہاں کے ذمہ داران بڑے فکر مند ہیں۔ حاجی نور محمد حلائی صاحب حضرت والی صاحب کے پرانے دینی کام کرنے کے ساتھیوں میں ہیں، اعتماد کا ساتھ ہے، مولانا سعد صاحب ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ اقبال بھائی بڑی عمر ہو گئی، شمس الحق صاحب، اظہر بھائی، اور بڑا فکر کے ساتھ ان بچوں کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کا جتن کیا ہمارے یوسف بھائی نے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بڑی تعداد جنہوں نے اس پودے کو لگایا، اپنے خون سے سینچا، وہ اسی شہر میں آباد ہو چکی، سو چکی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محروم نہ فرمائے۔ ان بچوں کی خاص طور پہ تعلیم کی دیکھ ریکھ کا ذمہ مولانا مسیح اللہ صاحب ہمارے دفتر فیض منیر ایجوکیشن ٹرسٹ کے وزیٹر ہیں، بڑی فکر مندی سے آتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے شایان شان بدلہ دے۔ تھوڑا سا حضرت مولانا لیاقت صاحب بات کر رہے تھے کچھ کھانے پینے کے حوالے سے کہ اگر روکھا سوکھا ملے تو شکوہ نہ زبان پہ آئے۔ یہ مدرسہ اور یہاں کے ذمہ داران اور ان مہمانان رسول کی خدمت کرنے والوں نے ان کی زبان ایسی بگاڑ دیا ہے کہ اگر کبھی ان کو سوجی کا حلوہ ملتا ہے تو چمچ لگنے کی نوبت نہیں آتی حضرت مولانا۔ یہ تو ماشاءاللہ پائن ایپل والا حلوہ، پیزا اور برگر والی جو ہے، یہاں کے ذمہ داران نے ماشاءاللہ ان کے لیے عمر بھر دعائیں کی جائیں، ہاں ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اللہ ان کے جان میں، مال میں، ایمان میں، عقیدے، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنی بیماری کے باوجود تعلق محبت کا بڑوں کی شفقتیں ہوتی ہیں۔ حضرت تشریف لائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تب یہاں کا دعوت دیا مفتی اعظم مہاراج حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب، بڑے موجود ہوں، اپنی بات کہہ لی جائے تو بڑے اصلاح کر دیتے ہیں۔ یہ نفع بڑوں کے سر پہ ہونے کا ہوتا ہے۔ حضرت موجود ہیں، حضرت کی بات بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ حضرت کی دعا کے ساتھ احساس ہے کہ پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، فکر نہ کریں، اس کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا صبر کے ساتھ، پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں احساس، لیکن انشاءاللہ
اس کا بھی انتظام ہے، منظم انداز میں اللہ خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔ حضرت مفتی صاحب کو وہیں مائک انشاءاللہ پہنچایا، حضرت تشریف لائیں گے وہیں پہنچائیں، آپ کی جیسی راحت۔ مائک دعا سے پہلے ہاں ہاں شکریہ کی کلمات پیش کریں گے، خطبہ استقبالیہ ہے۔ بھائی بس اب مفتی صاحب کو دیجیے، کریے گا بھی پیش انعامات کے دوران شکریہ بھی چلتا رہے، جیسے نظم چلتی رہی، آ جائیے۔ ہاں انعامات دیتے رہیں گے۔ اور آئیے مفتی عبدالواحد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی بات ہو جائے گی تب انعام تقسیم چلتا رہے گا، آپ کا شکریہ۔ موضوع پہ ادھر میں انعام کے بول لیے رہے بات ہو ہیں، گئی۔ وقت کی ہوئی ہے ضرورت، اتنے آتے رہے لیکن اس میں جو دیندار پڑ جائے، دیندار شکار بن جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم دوسروں سے بچائیں، اور دین کے نام پہ اگر ہم کو کوئی گمراہ کر لے تو اس سے بڑی گمراہی کوئی ہے۔ خیر، ایک واقعہ ہے، ویسے شکیل بن حنیف اور کیا آتے ہی رہتے ہیں، میں ایک تو لفظ کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام کے متعلق قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گئے، نعمت تمام ہو گئی، اور رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے بعد اب دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا جس کو ماننے پہ ایمان موقوف ہو۔ اگر کوئی شکیل بن کے کہتا ہے آؤ میری بیعت کرو تب ایمان ملے گا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں اب مجھے مانو، تو وہ بھی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسی شخصیت نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی جس کے ماننے پہ، جس کی بیعت کرنے پہ نجات موقوف ہو۔ بہت مختصر ہے بات۔ اب وہ چاہے شکیل ہو، اور چاہے حضرت محمد جوان پوری ہو، اور چاہے غلام قادیانی ہو، سب کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کریم نے جو تکمیل شریعت کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم شریعت میں رہتے ہوئے، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کس طرح گمراہی سے بچیں۔ وہ ایک بات میں نے کہی، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دین کے نام پہ لوگ لوٹے جاتے ہیں۔ ہمارے جو احباب تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسری تحریکوں سے، وہ ذرا جائزہ لیں۔ میں کہہ رہا ہوں صرف جائزہ لیجیے آپ، ہمارے کتنے ساتھی شکیل اور اس طرح کے گمراہوں کے جال میں پھنسے۔ کیوں پھنسے صاحب؟ ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، لا کے ہم نے ایک پود مسجد میں چھوڑ دی اور دوسروں کو کہو یہ فصل تم کماؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جن کو مسجد میں لاتے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لے کے جن کو جمع کرتے ہیں، اور تو ان کو اس حال میں نہ چھوڑیے کہ صاحب وہ کسی اس کے چکر میں پڑ گئے، اس کے چکر میں پڑ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ ایک مختصر سی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ
یہ شکیل وکیل انشاءاللہ یہ پہلے بھی ہوئے اب بھی ہوں گے. صرف ہم کو عقیدہ اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حضور کے بعد اب کوئی واجب الاطاعت نہیں, اب کوئی ایسا نہیں جس کی بیعت کی جائے. یہ گولی بار میں شکیل بن حنیف کے کچھ ماننے والے ہیں اور بڑا مضبوط قسم کے ہیں, اور میرے ساتھ بلڈر بھی ہیں جو ان کا نمائندہ ہے. ابھی کچھ پہلے ایک پروگرام ہوا تھا, میں نے کہا بھائی دیکھو شکیل بن حنیف کے نمائندے یہاں موجود ہیں, اب میں ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں, آج کئی مہینہ ہو گئے, کہ جاؤ دنیا کی کوئی ایسی حدیث لے کے آؤ جس میں یہ ہو کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو ان پہ ایمان لانا ضروری ہوگا. ارے بھائی جو ایمان تھا وہ تو ہمیں پہلے سے حاصل ہے. آج صلح نو بیعت ایمان کرنا ہوگی اور اس پر نجات موقوف ہوگی, کوئی ایسی حدیث نہیں ہو. میں اسی جگہ بیعت کروں گا. آج 4-6 مہینہ تو ہو گئے, نہ کوئی نمائندہ آیا نہ کوئی حدیث آئی. ہاں مہدی کے بارے میں قادیانی ہوتی ہے ایک جعلی حدیث کہ اگر برف میں گھسیٹ کے جانا پڑے, وہ بالکل انتہائی موضوع اور ناقابل اعتبار روایت. اور یہ حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ اور مہدی, بات لمبی نہ کروں, مختصر یہ کہ یہ جو آئیں گے کفار سے مقابلے کے لیے آئیں گے, مسلمانوں کے نبوت سکھانے نہیں آئیں گے. کفار سے مقابلہ کریں گے امام مہدی, ایمان کو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, کفار و مشرکین پر غالب آئیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور دجال, وہ دجال کی بات جو ابھی کی, ارے رب کیسے تم دجال کے دجال کرتے ہو, اس کی آنکھ تو ابھی تک پھوڑی نہیں, ایک آنکھ ہے, ارے تو پھوڑ کے بتاؤ نا. وہ بس خالی آنکھ کا تذکرہ ہے اور اس کا پرچار ہے, اسے کوئی ہوگا نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اس زمانے میں جو واقعات آتے ہیں اس وقت آئیں گے, دجال غالب ہوگا, کفر کا حمایتی ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذریعے دجال پگھل کے بڑھ جائے گا باب لطف پہنچ کے. اس کے بعد بتاتے ہیں روایتیں کہ حضرت عیسیٰ ایک حاکم کی حیثیت سے, ایک رسول اور نبی کی حیثیت سے نہیں, ایک حاکم کی حیثیت سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ پہ حکومت کریں گے. شادی ہوگی آپ کی مدینہ منورہ میں, اور وہی انتقال ہوگا, اور روضہ اطہر میں ایک جگہ آج بھی خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. کہ کون سے عیسیٰ ہے؟ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, امت محمدیہ کے نبی نہیں ہیں. ان کو امت محمدیہ کا نبی ماننا کفر ہوگا, کہ بنی اسرائیل کے نبی ہے وہ عیسیٰ. یہ تو خلاصہ ہے. بہرحال اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہمیں ہمارے اپنے سماج کو کہ ہمارے لوگ کیوں جا رہے ہیں. ایک ہی سوال میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک ہی فکر دے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ کیوں بہک رہے ہیں, اور ہم ان کے بچانے کی کیا فکر کر سکتے ہیں, اور کیا کیا ہم دعا فرما دیں, انعام دے دیں تو دعا دعا کرتے ہیں انعام جی دعا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یا حی قیوم برحمتک نستغیث, اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا, اے اللہ اسلام پہ ثابت قدم رکھ, اللہ تمام گمراہی
اور گمراہی کی دعوتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس امت کو صحابہ والا ایمان عطا فرما, صحابہ والی زندگی عطا فرما, وہی جذبہ عطا فرما. اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. گمراہی کے جو اڈے ہیں, جو گمراہی کے طریقے ہیں, اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم کو ایک و نیک بنا, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں وہ حوصلہ دے کہ اپنے مدارس و مساجد کی حفاظت کر سکیں. اللہ ہم کو وہ کردار عطا فرما جو کردار اسلام کو سربلند کرنے والا ہو. دنیا والوں کو جو غلط فہمیاں ہیں, اللہ ہمیں ایسا اخلاق و کردار عطا فرما کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں. اللہ جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا, جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا. اللہ ان مدرسے کی بھی حفاظت فرما, تمام مدارس کی حفاظت فرما. یہاں جو اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ اس کو قبول فرما, ان بچوں کو قبول فرما. اور جو بچے حفظ سے فارغ ہوئے ہیں اللہ ان کو حفظ کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.